اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جہل اعظم مولوی نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 10-11 منٹ پر مشتمل ہے۔ غالباً عنوان یوں ہے، نعت علی پڑھنا کیسا۔ جناب نے اپنی اس ویڈیو میں گفتگو میں نعت علی پر گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری لا یعنی باتیں کی جن کا نفس سے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب کہ اگر آپ یہ ویڈیو سنیں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے، کیونکہ جناب نے جہالتیں اتنی بکھیری ہیں کہ جو بھی اس ویڈیو کو سنے گا، اتنی جہالتیں بکھیری ہیں، حماقتوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو سنے گا وہ ہنسے بنا نہیں رہ پائے گا۔ سامعین و ناظرین، بغیر کسی تفصیل کے جناب کی ویڈیو کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے نعت علی پر گفتگو کرتے ہوئے چند حوالہ جات پیش کیے۔ فتاوی رضویہ شریف کا نام لیا، جلد 9 صفحہ نمبر 821۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ایک کتاب الامن والعلا جو کہ لاجواب کتاب ہے شان مصطفیٰ میں، اس کا بھی نام لیا، اور پھر سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ جی جلالی صاحب کی آپ ویڈیو سنیں گے، اسی طرح حضرت قبلہ امیر اہل سنت مولانا حاجی الیاس عطار قادری صاحب کی ویڈیو سنیں گے۔ یہ حضرات بھی نعت علی کو پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، وظیفہ بتلا رہے ہیں، لوگوں کو وظیفہ دے رہے ہیں، لہٰذا پتہ چلا یہ ان کا مشترکہ عمل ہے، مشترکہ عقیدہ ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد، حوالہ جات پیش کرنے کے بعد، جناب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں ان کے اس عقیدہ کے اوپر لے دے کر کے صرف ایک دلیل ہے۔ عقیدہ کون سا؟ عقیدہ یہ کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، اللہ کے ولی، انبیاء، اولیاء، صلحاء وصال کے بعد اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کو فیض پہنچاتے ہیں، ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ کوئی اگر ان سے مدد مانگتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ کہا کہ جی ان کے اس عقیدہ پر لے دے کر کے صرف ایک دلیل ہے۔ کون سی دلیل؟ کہ جی یہ دیکھیں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا نعت علی کے متعلق کہ جواہر خمسہ کی اجازت حضرت شاہ صاحب کو، شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کو ان کے شیخ ابو طاہر مدنی نے دی، سند دی، خلافت دی، پڑھنے کی اجازت دی۔ اسی جواہر خمسہ میں نعت علی بھی موجود ہے، دعائے سیفی بھی موجود ہے، لہٰذا مولانا احمد رضا بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نعت علی کا پڑھنا ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارا عقیدہ ثابت ہوا۔ کہا کہ جی لے دے کر کے ان کے پاس صرف یہی ایک دلیل ہے، اور پھر اس پہ محقق طوسی بنتے ہوئے جناب علمی بننے کی کوشش کرتے ہوئے یہ علم و حکمت کے موتی وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جی عقائد کے باب میں نص قطعی اور احادیث متواترہ پیش کی جاتی ہیں، یہ جناب لب کشی فرما رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نعت علی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے نعت علی کا اس بات شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی سے کیا، ان کی جانب منسوب کر کے۔ جناب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ الانتباہ کے اندر کہیں بھی
اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نعت علی یا دعائے سیفی کی اجازت ملی ہو شاہ صاحب کو۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جناب دوخانی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی کتب، چاہے وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں نے شائع کی ہوں یا سنیوں نے شائع کی ہوں، کسی کتاب میں بھی نعت علی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے دعویٰ کیا۔ چوتھے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو دوسرے اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تصوف کی، جس طرح کہ حضرت علی حجویری رضی اللہ عنہ ہو گئے یا دوسرے صوفیاء، ان کی کتب میں کہیں بھی نعت علی کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ نعت علی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جناب نجیب دوخانی صاحب اپنی ویڈیو میں جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو جواہر خمسہ کے جامع ہیں، جمع کرنے والے مرتب ہیں مرزا محمد بیگ صاحب۔ یہاں پر یہ وضاحت کر دوں، جمع کرنے کے اور مرتب کے الفاظ جناب نجیب دوخانی صاحب کے ہیں، انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ جمع کرنے اور مرتب کے کہا کہ جو جمع کرنے والے ہیں، مرتب ہیں مرزا محمد بیگ نقشبندی صاحب، وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں جمع کرنے بیٹھا تو میرے پاس 3 نسخے تھے، اور ایک نسخہ دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے مختلف تھا، وہ ایک جیسے نہیں تھے، ان میں رد و بدل تھا۔ لہٰذا یہ بھی دلیل ہے کہ جی یہ اصلی نہیں ہے، یہ محرف ہے جواہر خمسہ۔ اسی طرح جو شیخ الہام اللہ صاحب ہیں، جو سند بیان کرتے ہیں، ان پہ جھوٹ بولتے ہوئے جناب نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ جو یہ جواہر خمسہ ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی دعویٰ کیا ہے جناب نجیب دوخانی صاحب نے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ کو اجازت ملنے سے پہلے 130 سال قبل جواہر خمسہ کو مرزا محمد بیگ نقشبندی صاحب نے جمع کیا، مرتب کیا۔ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جناب نجیب دوخانی صاحب بے بس ہو کے، عاجز آ کر، علم و حکمت کے موتی جب جناب کے پاس ختم ہو گئے، دلائل کے انبار کو جناب نے جب ختم کر لیا، تو بے بس ہو کے کہتے ہیں کہ شاید جس نسخے کی اجازت شاہ صاحب کو ملی تھی، کیونکہ تعریف تو اجازت سے پہلے ہو چکی تھی، جب شاہ صاحب کو اجازت ملی جواہر خمسہ پڑھنے کی تو ہو سکتا ہے اس میں نعت علی نہ ہو، شاید تحریف شدہ وہ نسخہ نہ ہو، پھر کہتے دور دور تک نعت علی اس میں نہ ہو۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے گفتگو کا، جو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ سامعین و ناظرین، جواہر خمسہ پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ذرا جو جناب دوخانی صاحب نے حوالہ جات پیش کیے، فتاوی رضویہ شریف، الامن والعلا، یا حضرت قبلہ جلالی صاحب کا نام لیا، حضرت امیر اہل سنت کا نام لیا، اس پہ بات ہو جائے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب فتاوی رضویہ شریف، الامن والعلا، جلالی صاحب کا حوالہ پیش کر کے، حضرت امیر اہل سنت کا حوالہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو وظیفہ بتلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ یہاں پر میں نجیب دوخانی صاحب کو یہ کہوں گا کہ جناب اگر اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں، محسوس تو انہوں نے کرنی نہیں ہے، کیونکہ محسوس وہ کرتا ہے کہ جس کی کچھ عزت ہو، اس کی تو کچھ عزت ہی نہیں ہے۔ جناب اگر محسوس نہ کریں، اگر امام المناظرینی کے لقب کو ٹھیس نہ پہنچے، تو جناب کہیں سے عقیدہ اور وظیفہ میں فرق معلوم کرا لیں، عقیدہ اور وظیفہ میں فرق معلوم کرا لیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے، وظیفہ کیا ہوتا ہے؟
جب جناب عقیدہ اور وظیفہ میں فرق معلوم کر لیں تو تب یہ علم و حکمت کے موتی وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں کو پیش کریں کہ عقائد کے باب میں نص قطعی اور احادیث متواترہ پیش کی جاتی ہیں۔ یہ صرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، یہاں سے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ جناب علم و حکمت کے کس درجہ پر فائز ہیں۔ یہ جناب جو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ ایسے نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے جناب علم و حکمت کے کس درجہ پر فائز ہیں۔ یہ بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں جناب اس مقام سے گر کر نیچے نہ آ جائیں۔ یہ ایک بات، عقیدہ اور وظیفہ میں فرق معلوم کریں۔ جب عقیدہ اور وظیفہ میں فرق معلوم کر لیں گے تو پھر اس طرح کی بونگیاں نہیں ماریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جناب یہ کہتے ہیں لے دے کر کے ان کے پاس یہی ایک دلیل ہے ان کے عقیدہ پر۔ عقیدہ کے متعلق بھی میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء وصال کے بعد اپنے محبین، مریدین، چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ان کے کلام کو سنتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اس عقیدہ کے متعلق جناب گفتگو کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ دلیل کون سی دلیل؟ یہ بھی میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کا حوالہ پیش کیا کہ الانتباہ کے اندر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے جواہر خمسہ کی اجازت اپنے شیخ سے ملی۔ اس کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کے اندر کس میں؟ جواہر خمسہ میں نعت علی موجود ہے اور دعائے سیفی کا بھی ذکر ہے، لہٰذا شاہ صاحب یہ نعت علی اور دعائے سیفی پڑھتے تھے، ان کا معمول تھا۔ تو دوخانی صاحب کہتے ہیں لے دے کر کے ان کے پاس یہی ایک دلیل ہے۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے بات کی۔ میں کہتا ہوں کہ جناب نجیب دوخانی صاحب لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارے۔ یہ جناب کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے میں جناب اپنا ثانی نہیں رکھتے، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ جناب کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہو امام احمد رضا خان قادری حنفی، امام اہل سنت ہو مجدد، ہو محدث، ہو مفسر، محقق، فقیہ، مفتی، لیکن دلیل اس کے پاس صرف ایک ہو۔ یار کچھ حیا سے کام لیں نجیب دوخانی صاحب، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ جہل ہیں، بے وقوف ہیں، لوگ بھی آپ کی طرح جہل اور بے وقوف ہیں؟ کیا لوگوں کے پاس یہ کتابیں نہیں ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف لوگوں کے پاس نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ہے۔ یہ جناب کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہاں پر میں ایک گزارش بھی کروں گا، ہمارے ایک دوست ہیں حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد علی نواز حنفی صاحب زیدہ شرفو، جو کہ انجینئر مرزا کے رد پہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک فہرست بنائی ہوئی ہے انجینئر مرزا کے جھوٹوں پر۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب نجیب دوخانی صاحب کا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس فہرست کے اندر یہ بھی شامل ہو جائے تو بہترین کام ہو جائے گا۔ سامعین و ناظرین، ہم اگر جناب نجیب دوخانی صاحب کی اس بات کو کہ ان کے پاس لے دے کر کے صرف ایک ہی دلیل ہے اپنے اس عقیدہ کے اوپر کہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کو جواہر خمسہ کی اجازت ملی، اس کے اندر دعائے سیفی کا ذکر ہے، نعت علی کا ذکر ہے، لہٰذا شاہ صاحب یہ معمول کرتے تھے تو ہمارا عقیدہ ثابت۔ ہم اگر دوخانی صاحب کی اس بات کو فتاوی رضویہ شریف جلد 9 سے ہی دیکھ لیں، جلد 9 کو چھوڑیں جہاں سے یہ عبارت پیش کر رہا تھا، جس کا اس نے حوالہ پیش کیا، جس رسالے سے حوالہ پیش کیا، اس رسالہ کی روشنی میں دیکھیں۔ باقی امام اہل سنت کی درجنوں کتابیں چھوڑیں، سینکڑوں کتابیں ایک جانب، جس رسالہ سے یہ عبارت پڑھی، یہ حوالہ پیش کیا، اس رسالہ سے ہی اگر دیکھ لیا جائے تو جناب نجیب دوخانی صاحب کی یہ بات جھوٹی ہے، اس کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف جلد 9 ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا
حیات الموات فی بیان سماع الاموات، 1305 سن ہجری میں لکھا گیا، بے جان کی زندگی مردوں کی سماعت کے بیان میں، بے جان کی زندگی مردوں کے سماعت کے بیان میں۔ یہ رسالہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے 1305 سن ہجری میں لکھا۔ ابتدا کے اندر 676 صفحہ نمبر 676 یہاں پر فرماتے ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ، یہ رسالہ حق سے متصل، باطل سے منفصل، مقدمہ و سے مقصد و خاتمہ پر مشتمل۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رسالہ ایک مقدمہ پر مشتمل ہے، 3 مقصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ ایک مقدمہ ہوگا، 3 مقصد ہوں گے اور ایک خاتمہ ہوگا۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ ابتدا میں فرماتے ہیں۔ اچھا آگے پھر جو 3 مقصد ہیں، پہلا مقصد صفحہ نمبر 689 کے اوپر، وہ کیا ہے؟ پہلا مقصد اعتراضات اور ازالہ شبہات میں، اعتراضات اور ازالہ شبہات کے بیان میں، یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ اس میں اعتراضات کا جواب دیا، جو شبہات تھے انہیں ذیل کیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اسی مسئلہ میں، جس کا نجیب دوخانی صاحب حوالہ پیش کر رہے تھے کہ ان کے اس عقیدہ پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو دوسرا مقصد ہے یہ مختصراً میں بیان کر رہا ہوں، خلاصتاً یہاں پر عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے یہ علم و حکمت کے موتی پڑھنے ہیں تو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 سے یہ پڑھ سکتا ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کتنے دلائل بیان کیے۔ یہ صرف اس کا جھوٹ ہی یہاں پر ثابت کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ کذاب ہے کہ جھوٹ بولتا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ یہ پہلا مقصد تھا جس میں اعتراضات کا جواب دیے۔ اور دوسرا مقصد صفحہ نمبر 703 کے اوپر فرمایا المقصد الثانی فی الاحادیث، اسی موضوع پر، اسی مسئلہ پر مقصد دوم احادیث میں۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 307 ہے، فرماتے ہیں حیات و ادراک و سماع و ابصار ارواح میں احادیث و آثار اس درجہ کثرت و وفور سے وارد جن کے استیاب کو ایک مجلد عظیم و دفتر ضخیم درکار، اور خود ان کے احاطہ و استقصاء کی طرف راہ کہاں، مگر یہاں بقدر حاجت صرف 60 حدیثوں پر اختصار، اور مثل مقصد اول اس میں بھی 2 نو پر انقسام گفتار۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں حیات، ادراک، سماع، ابصار، ارواح میں احادیث و آثار اتنی کثیر ہیں، اس درجہ کثرت سے وارد کہ جن کے استیاب کو کئی دفتر درکار ہیں۔ فرمایا یہاں پر صرف حاجت کے پیش نظر صرف 60 حدیثوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا یہ جو مقصد ثانی ہے اس میں 60 روایات امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، 60 روایات۔ یہ دوسرا مقصد تھا جس میں 60 روایات امام اہل سنت نے بیان کی۔ صفحہ نمبر 736 کے اوپر مقصد الثالث فی اقوال العلماء، مقصد سوم علماء کے اقوال میں، مقصد سوم علماء کے اقوال میں، یعنی اس مقصد میں علماء کے اقوال پیش کیے جائیں گے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الفقیر محرر السطور، فرماتے اس مسئلہ میں ہمارے مذہب کی تصریح و تلویح و تنقیص و تلمیح و تائید و ترجیح و تسلیم و تصحیح میں ارشادات متکاثرہ و اقوال متوافرہ ہیں۔ جی یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں صحابہ کرام، تابعین اور مجتہدین اسلام، سلف و خلف و علماء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اقوال مروی ہیں، بہت سارے آثار، اقوال صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء سے مروی ہیں، صفحہ نمبر 736 کے اوپر۔ اچھا پھر فرماتے ہیں لہٰذا اولاً
صرف 100 ائمہ دین علماء کاملین کے اسماء طیبہ شمار کرتا ہوں جن کے اقوال اس وقت میرے پیش نظر اور اس رسالہ کے فصول و مقاصد میں جلوہ گر۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرا مقصد۔ یہاں پر تو فرماتے ہیں کہ 100 اقوال، یہاں پر تو فرماتے ہیں کہ صرف 100 اقوال، لیکن یہ تعداد 100 تک محدود نہیں رہتی، 100 سے بھی بڑھ جاتی ہے، کئی 100 تک بات چلی جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں پھر 10 نام ان عالموں کے بھی حاضر کروں گا جن پر اعتماد میں مخالف مستر، یعنی مخالف بھی مجبوراً ان پر اعتماد کرتا ہے۔ 10 علماء کے نام پیش کروں گا، 10 سے تجاوز کر جاتی ہے، کیوں نہ تجاوز کرے؟ قلم امام احمد رضا حنفی قادری جیسا امام محقق فقیہ مفتی اٹھائے اور علم و حکمت کے موتی نہ جھڑیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تیسرے مقصد کے ابتداء میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 801 کو دیکھیں، 801 فرماتے ہیں فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے جن 100 ائمہ علماء کے اسماء طیبہ گنائے تھے، بحمد اللہ ان کے اور ان سے علاوہ اوروں کے بھی اقوال عالیہ 200 شمار کر دیے اور ایفائے وعدہ سے سبق دوش ہوا۔ صفحہ نمبر 801، جیسے میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ تعداد 100 سے تجاوز کر جاتی ہے، جن کے اقوال جن علماء کے محدثین محققین صحابہ و تابعین سلف و صالحین سے آپ نے نقل فرمائے، 100 سے بھی بڑھ گئی۔ یہاں پر خود فرماتے ہیں کہ 200 شمار کر دیے۔ آگے پھر تنبیہ کی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے، یہ کتنا جھوٹا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے۔ سمجھ نہیں آتی، اس کی بھینگی آنکھوں کو وہ حوالہ نظر آ گیا اور اسی کو پڑھ رہا ہے، باقی یہ حوالے کون پڑھے گا؟ تنبیہ کر رہے ہیں صفحہ نمبر 801 کے اوپر، ناظر گمان نہ کرے کہ ہمارے تمام دلائل بس اسی قدر، بلکہ جو نقل نہ کیا وہ بیشتر و اکثر۔ فرماتے ہیں ناظر یہ گمان نہ کرے کہ ہمارے دلائل اسی قدر ہیں، فرمایا یہ تو ہم نے نقل کر دیے، جو نقل نہیں کیے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امام اہل سنت رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 802 کے اوپر نوع دوم یہ عنوان باندھا، دوسری نوع، اس کے تحت آپ نے خاندان عزیزی سے اور مختلف علماء کرام سے مختلف اقوال نقل فرمائے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا سر دست 100 مقال ان کے بھی حاضر کرتا ہوں، صفحہ نمبر 802 کے اوپر۔ سینکڑوں اقوال اپنے عقیدہ و نظریہ پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائے۔ لہٰذا یہ کہنا نجیب دیوخانی صاحب کا لے دے کر کے ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے، یہ جناب کی جہالت ہے، یہ تعصب ہے، ہر دھرمی ہے۔ جب دلائل کا جواب نہیں آیا تو اس طرح کے کھچے مارنا شروع ہو گیا کہ جی ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے۔ لعنت ہے جھوٹے پر۔ جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ ہے جس پہ نجیب دیوخانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی جانب منسوب کر کے اپنا عقیدہ بیان کیا، اس کی کیا حقیقت ہے ذرا اس پہ آ جائے۔ صفحہ نمبر 821، یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے جو مشائخ ہیں ان کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہ ان کو فلاں شیخ سے خلافت ہے، ان کو فلاں سے، ان کو فلاں سے، شیخ ابراہیم کردی، پھر شیخ ابو طاہر مدنی اور شیخ احمد کشاشی، اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کے دیگر اساتذہ، ان کے سلاسل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیر مولانا وجیہ الدین علوی ان سب علماء و مشائخ نے سیفی وغیرہ اعمال جواہر خمسہ کی اجازتیں اپنے اساتذہ سے لیں اور تلامذہ کو عطا کیں، اور جناب شاہ محمد غوث گوالیاری تو ان سلاسل کے منتہا اور جواہر کے مؤلف ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب ملاحظہ ہو کہ اسی جواہر خمسہ میں، اسی دعائے سیفی کی ترکیب میں کیا لکھا ہے۔ یہ نقل کرنے کے بعد امام اہل سنت رحمہ اللہ آگے اسماعیل دہلوی، مولوی اسحاق دہلوی، مولوی خرم علی اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی لتریشن کرتے ہیں۔ جو وہابی دیوخانی فرقہ کے سرغنے تھے، بڑے تھے، بانی تھے، ان کی لتریشن کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مسلک شاہ ولی اللہ سے انحراف کیا، خان وادہ شاہ ولی اللہ میں انہوں نے
نقب زنی کی، اپنے اکابرین کو مشرک کافر بتلایا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں صفحہ نمبر 822، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 822، فرمایا اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگام غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا، یا علی کا دم بھرنا شرک ہو تو معاذ اللہ تمہارے نزدیک حضرات مذکورین سب کفار و مشرکین ٹھہریں، اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک کٹر کافر یازن باللہ شاہ ولی اللہ ہوں، جو مشرکوں کو اولیاء اللہ جانتے، اپنا شیخ و مرشد و مرجع سلسلہ مانتے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سندیں ان سے لیتے۔ مزید لکھتے ہیں انہیں شیخ و سکہ و عادل بتاتے، ان کی ملاقات کو بلفظ دست بوس تعبیر فرماتے ہیں۔ محدثی کا تغمہ حدیث کی سندیں یوں برباد ہوئیں کہ اتنے مشرکین ان میں داخل۔ پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کو شاہ ولی اللہ صاحب سے یہی نسبت خدمت و ارادت و تلمس و بیت و مدح و عقیدت حاصل، اور ان کی سب سندوں میں تمہارے طور پر یہ مشرک اعظم و کافر اکبر شامل۔ کہاں کی شاہی، کیسی محدثی، اصل ایمان کی سلامتی مشکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مولوی اسحاق و میاں اسماعیل بیچارے کس گنتی میں؟ یہ بانیان میں شامل ہیں، وہابیوں کے سرغنے ہیں، دیوخانیوں کے۔ فرماتے ہیں پھر مولوی اسحاق و میاں اسماعیل بیچارے کس گنتی میں کہ ان کی تو ساری کرامات اسی شرکستان کی بٹھی میں، مشرکوں کی نسل، مشرکوں کی اولاد، مشرکی پیر، مشرک ہی استاد، آنکھ کھلتے ہی مشرک نظر پڑے، ہوش سنبھلتے ہی مشرکوں میں بگڑے، مشرکوں کی گود، مشرکوں کی بغل، مشرکوں کا دودھ، مشرکوں کا عمل، مشرکوں میں پلے، مشرکوں میں بڑھے، مشرکوں سے سیکھے، مشرکوں سے پڑھے، مشرک دادا، مشرک نانا، عمر بھر مشرکوں کو جانا مانا، العیاذ باللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا باللہ، باللہ الحق المبین۔ مسلمان دیکھیں کہ یا علی کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی، یا علی کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی۔ نہ حق مسلمانوں کو مشرک کہتے، نہ اگلوں پچھلوں کے مشرک بننے کی مصیبت سہتے۔ اس سے یہی بہتر کہ راہ راست پر آئیں، سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں، ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے اس ہے وظیفہ جواہر خمسہ میں جو شامل ہے، اجازت ملنے کے واقعے کو نقل کرنے کے بعد تبصرہ فرماتے ہیں اسماعیل دہلوی اور مولوی اسحاق دہلوی کی لتریشن کرتے ہوئے اور نجیب دوخانی کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے، اس کی بوتھی کو سجاتے ہوئے امام اہل سنت رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اس حوالہ کی حقیقت۔ اور اس کا یہ کہنا کہ بزرگوں کے اقوال عقیدہ میں پیش نہیں کی جاتے، یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اقوال کو اپنی تائید میں پیش کیا ہے، اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔ اگر اپنی تائید میں، اپنے موقف، اپنے نظریے کی حمایت میں اقوال پیش نہیں کیے جا سکتے تو جناب نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں، جناب کا کام ہی یہی ہے کہ فلانا یہ کہتا ہے، ڈھمکانا یہ کہتا ہے، پھر آپ کیوں اپنے موقف کی تائید میں اقوال پیش کرتے؟ ایک طرف آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے کہ جی یہ دیکھیں ہمیں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی سے سند حاصل ہے، ادھر سے کہتے ہیں ان کے اقوال کیوں پیش کرتے؟ بھئی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے دلائل کے انبار لگاتے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی یہ بات اپنی تائید میں نقل کی ہے۔ جی نجیب دوخانی صاحب تھوڑا سا آگے پیچھے بھی نظر فرما لیں۔ یہ تو تھا وہابی نجیب دوخانی صاحب کا جھوٹ کہ اس نے جھوٹ بولا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی۔ حقیقت کیا ہے مختصراً میں نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 سے عرض کر دیا بھی کتنے اقوال، ایک رسالہ لکھا، اس میں ایک مقدمہ، 3 مقصد بیان کیے، ایک خاتمہ بیان کیا، پھر پہلا مقصد اعتراضات کے جوابات، دوسرے میں روایات پیش کی، تیسرے مقصد میں علماء کے اقوال پیش کیے، 100 اقوال کا اعلیٰ حضرت نے وعدہ فرمایا، 200 اقوال پیش کیے، پھر دوسری نو کے اندر، دوسری نو میں آپ فرماتے ہیں کہ 100 مقال ہوں گے، اس سے بھی پھر تجاوز کر جاتے ہیں، زیادہ پیش کرتے، اور 10 اکابر کے حوالے پیش کیے جن کو مخالف بھی مانتے ہیں، انہی کے گھر سے فرمایا یہ تعداد 10 تک نہیں رہے گی، 10 سے بھی بڑھ گئی، اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا نام بھی انہی علماء کی فہرست میں ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ حوالہ پیش کیا۔ لہٰذا یہ کہنا
کہ ان کے پاس صرف یہی ایک دلیل ہے، یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کا بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ تھی حقیقت فتاوی رضویہ شریف اور الامن والعلا۔ اس کے بعد نجیب دوخانی صاحب نے جو ناد علی کے حوالہ سے گفتگو کی، اس پہ آ جائیں، مختصراً اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ میرے پاس کتاب ہے جواہر خمسہ، حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمہ اللہ، اس کا ترجمہ مولانا مرزا محمد بیگ نقشبندی نے کیا۔ یہ کتاب شائع کرنے والے کون ہیں؟ مکتبہ رحمانیہ۔ یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور یہ کن کا مکتبہ ہے؟ وہابی دوخانیوں کا۔ اگر اس کتاب میں شرک ہے بقول نجیب دوخانی صاحب کے، کفر کی بھرمار ہے، اس میں خلاف شرع باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو مکتبہ رحمانیہ اور اس کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اور یہی جواہر خمسہ مفتی شفیع کے بیٹے رضی عثمانی اس کے مکتبے نے بھی شائع کی ہے۔ خود وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات شرک کو پھیلانے والے ہیں، خلاف شرع کام لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، یہ کس کھاتے میں آئیں گے؟ ہمیں الزام دینے سے پہلے، اعتراض کرنے سے قبل ذرا اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، اپنے گھر کا جو گند ہے اسے تو دور کریں۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی الانتباہ کے اندر شاہ صاحب نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ مجھے ناد علی اور دعائے سیفی کی اجازت ملی ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے نجیب دوخانی صاحب کی۔ جناب کے علم کو سلام کرنا چاہیے، جناب کو داد دینی چاہیے کہ حضرت نے بہت پتے کی بات کی ہے۔ اس جاہل کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تمام جواہر خمسہ کے عملیات معمولات کی اجازت شاہ صاحب کے شیخ ان کو دے رہے ہیں، تو پھر ناد علی اور دعائے سیفی کی خصوصیت کے ساتھ نقل کرنے، ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ استثناء اگر کرنا ہو، کسی چیز کو نکالنا ہو، تو تب تمام سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن جب تمام آ گیا، بھی تمام کی اجازت ملی، جتنے معمولات ہیں، عملیات ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے اجازت نامے شاہ صاحب کو ملے، دیے گئے، تو پھر دعائے سیفی اور ناد علی کو الگ طور پہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی جتنی بھی کتب ہیں، چاہے وہابیوں نے شائع کی ہیں یا سنیوں نے، ان میں کسی کتاب کے اندر ناد علی کا ذکر نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس دعویٰ میں سچے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، نہ کسی سنی عالم نے کیا، نہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ شاہ صاحب کی کسی کتاب کے اندر ناد علی کا ذکر ہو۔ ہم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ کس جگہ ہم نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی کسی کتاب کے اندر ناد علی کا ذکر ہے؟ یہ نجیب دوخانی صاحب کے دعوے کا جواب۔ اسی طرح جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے صوفیاء ہیں ان کی کتب میں کہیں بھی ناد علی کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ان کی کتب میں ناد علی کا ذکر ہے؟ لہٰذا یہ بات ہمارے خلاف ہے ہی نہیں ہے۔ ہم جواہر خمسہ کی بات کرتے ہیں، جواہر خمسہ کی اجازت شاہ صاحب کو ملی، لہٰذا اس کے اندر ناد علی موجود ہے۔ لہٰذا یہ ویسے بھی بات آپ کا یہ دعویٰ، آپ کی بات دلیل باطل ہے کہ کسی اور کتاب میں منقول نہ ہونا، یہ اس کے باطل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہت سارے اس طرح کی باتیں ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے اپنی کتب میں لکھی ہیں جو کسی کتاب کے اندر نہیں ہوتی۔ کسی ایک ضعیف قول پکڑ لیتے ہیں، بس اس سے استدلال کر کے اپنا موقف اس قول کو اپنی حمایت میں پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اس کتاب میں لکھا ہے۔ دوسری کتب میں نہ لکھا جانا، یہ اس بات کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے کہ جی یہ پڑھنی نہیں چاہیے؟ اسی طرح جناب نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے ناد علی؟ اسی طرح جناب نجیب دوخانی صاحب نے جواہر خمسہ پہ بات کی مرزا بیگ کے حوالہ سے، کہا کہ جی وہ خود تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ میرے پاس 3 نسخے ہیں، ان میں سے ہر ایک مختلف ہے۔ یہ خلاصہ بیان کیا جناب، اگر عبارتیں پڑھ کے سنا دیتے تو بات
خود بخود حل ہو جاتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا بھئی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ یہ میرے پاس جواہر خمسہ ہے، صفحہ نمبر 16-17۔ یہاں پر جو مترجم ہیں محمد بیگ صاحب، یہ کیا لکھتے ہیں کہ اسی اثناء میں کتاب جواہر خمسہ اصلی محمد غوث گوالیاری ایک جگہ سے مجھ کو ملی، اس کے دیکھنے سے نہایت دل خوش ہوا اور دوستوں کو دکھایا، وہ سب کے سب اس بات پر مصر ہوئے کہ یا تو بجنس ہی تباہ ہو یا اس کا ترجمہ ہو، کیونکہ اس کتاب کے نایاب ہونے سے اکثر لوگوں نے بطمع دنیاوی اس نام سے اکثر کتابیں بنا ڈالی ہیں اور رطب و یابس اور نامشروع مضامین بھر دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 پر یہ عبارت اگر دیوخانی صاحب پڑھتے تو بات خود بخود حل ہو جاتی۔ خود مرزا محمد بیگ صاحب تسلیم کرتے ہیں اور بھی کتابیں لوگوں نے بنائی تھی، لیکن جو مجھے ملی وہ اصلی تھی، مجھے جو نسخہ ملا وہ اصلی تھا، اس لیے تو دوستوں نے کہا کہ اس کو بھی جن سے ہی تباہ کرایا جائے یا اس کا ترجمہ ہو۔ خود وہ اس چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ اس میں نامشروع مضامین تھے، رطب و یابس تھا، لیکن جو ان کو نسخہ ملا جس کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اس میں کہتے ہیں کہ وہ اصلی تھا، وہ درست تھا۔ اچھا آگے خود لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ یہ ترجمہ با محاورہ سلیس اردو زبان میں کیا گیا ہے، نہ شیخ علیہ رحمت کے اصلی مطلب کو ہاتھ سے جانے دیا ہے، نہ ان کے کلام میں کچھ خلط ملط کیا ہے، بلکہ علیحدہ لفظ مترجم کی علامت سے یا تو اس مضمون کی شرح کی ہے یا اس کی تائید میں اور بزرگوں کے کلام لکھے ہیں۔ اچھا جس عبارت کی طرف نجیب دوخانی نے اشارہ کیا، پھر دھوکہ دیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لکھا ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ اس وقت آخر کے پاس 3 نسخے موجود ہیں۔ یہ عبارت ذرا آپ سنیں اور اس بندے کی دیانت چیک کریں، اور تینوں پرانے ہیں، جس میں ایک نسخہ تو خاص شیخ کے قریب قریب زمانہ کا ہے، ایک نسخہ تو خاص شیخ کے قریب قریب زمانہ کا ہے جو سن 1040 یا 1030 کا لکھا ہوا ہے، اور شیخ نصر بن عثمان صدیقی کی مہر بھی اس پر شاہد ہے، اور ایک نسخہ میں یہ سند بھی درج ہے جو شیخ الہام اللہ نے 1111 سن ہجری میں لکھی ہے، جس کا لکھنا یہاں ضروریات سے سمجھا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے جو جناب نجیب دوخانی صاحب نے استعمال کیے، بھی 3 نسخے تھے، ان میں سے ہر ایک مختلف تھا، تینوں نسخے الگ الگ تھے، الگ الگ مواد تھا، ان میں محرف تھے۔ یہاں پر وہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، یہ کہتے ہیں اور تینوں پرانے ہیں، جس میں ایک نسخہ تو خاص شیخ کے قریب قریب زمانہ کا ہے، اور پھر آگے کہا کہ فلاں بزرگ کی اس پہ مہر بھی ہے، اور ایک نسخے پہ کہتے ہیں کہ سند بھی درج ہے جو شیخ الہام اللہ نے 1111 سن ہجری میں لکھی ہے۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کا جھوٹ تھا مرزا محمد بیگ پر، یہ جھوٹ بولا ہے۔ مرزا محمد بیگ صاحب کہتے ہیں یہ اصلی نسخہ تھا، رطب و یابس سے پاک ہے، خود اس بات کو اقرار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں 3 نسخے میرے پاس، اس میں کہیں بھی یہ عبارت یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ مختلف ہیں، بلکہ یہ ہے کہ تینوں پرانے ہیں، تینوں پرانے نسخے ہیں۔ ہاں یہ ہے اس میں کہ ایک میں شیخ نصر بن عثمان صدیقی کی مہر لگی ہوئی ہے، اور ایک نسخہ میں یہ سند ہے جو شیخ الہام اللہ نے 1111 میں لکھی ہے۔ یہاں سے تو تائید ثابت ہوتی ہے، یہ جو بزرگ ہیں شیخ نصر بن عثمان صدیقی، اسی طرح شیخ الہام اللہ صاحب، ان کی تائید۔ اچھا یہ تو جھوٹ تھا مرزا محمد بیگ پر۔ شیخ الہام اللہ پر اس نے جھوٹ بولا، کہا کہ جی وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جی اس میں رطب و یابس ہے اور نامکمل ہے، یہ تحریف شدہ ہے، جبکہ شیخ الہام اللہ صاحب خود لکھتے ہیں سند بیان کرنے کے بعد، کہتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے بندہ الہام اللہ کہ اس نسخہ کی صحت میں کچھ شک نہیں ہے اور یہ سب قدورتوں سے پاک صاف ہے، اور جتنے نسخے کے اطراف اور اضلاع میں موجود ہیں سب سے یہ نسخہ صحیح ہے اور خوب واضح بنسبت اور جگہ کے نسخوں کے محفوظ ہے، تغیر اور تصحیف سے اور خطائے کاتب اور قلم ناسخ سے پناہ مانگتا ہوں، ہر شیطان سرکش بد ذات کے وسوسوں سے۔ مزید لکھا پس اے طالب اس نسخہ کی دعاؤں کے اور اس دستاویز کے مضبوط تھامنے والے اس کی صحت پر اعتماد کر، کیونکہ یہ ایک مضبوط رسی ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتی،
بس اس پر عمل کر۔ یہ تو اس کی صحت بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی صحت بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر کہاں لکھا ہے کہ یہ نسخہ صحیح نہیں ہے، یہ محرف ہے؟ بھئی اس نسخے کی یہ صحت بیان کر رہے ہیں شیخ الہام اللہ صاحب، جن کے حوالہ سے آپ نے جھوٹ بولا۔ وہ الفاظ ہمیں دکھا کہ جس میں شیخ الہام اللہ صاحب نے کہا ہو کہ جی یہ نسخہ محرف ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے، رد و بدل کیا گیا ہے، جس کے حوالہ سے انہوں نے یہ سند بیان کی۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کے جھوٹ ہیں کہ مرزا محمد بیگ صاحب اور شیخ الہام اللہ صاحب نے تسلیم کیا کہ یہ نسخہ جعلی ہے، محرف ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کا جھوٹ ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ اصلی نسخہ ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے، رطب و یابس نہیں ہے اس میں۔ اچھا پھر نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو اجازت ملنے سے پہلے جواہر خمسہ میں تحریف ہو چکی تھی، جواہر خمسہ میں تحریف ہو چکی تھی اجازت ملنے سے پہلے۔ جناب فرماتے ہیں یہ تو شاہ صاحب کو اور زیادہ پھنسانے والی بات ہے، زیادہ خطرناک بات ہے۔ بھئی تحریف ہو چکی تھی، اس کے باوجود اب شاہ صاحب کو چاہیے تھا، ہم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ شاہ صاحب نے کہیں بھی ناد علی کا ذکر کیا، دعائے سیفی کا ذکر کیا تو بتائیں۔ یہ تو جناب نجیب دیوخانی صاحب سے پوچھنا چاہیے، بھئی تحریف ہو چکی تھی شاہ صاحب کو اجازت ملنے سے پہلے، تو پھر شاہ صاحب کو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ جی جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں ناد علی نہیں ہے، دعائے سیفی نہیں ہے۔ یہ تو خود شاہ صاحب کو پھنسانے والی بات ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب کیوں اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں؟ یہ جناب کی جہالت ہے۔ بھئی شاہ صاحب سے پہلے تعریف ہو چکی ہے، پھر شاہ صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں یہ باتیں ہیں، یہ نہیں ہیں۔ یہ تو تھا نجیب دیوخانی صاحب کی گفتگو کے اوپر ہمارا تبصرہ، اور جناب نجیب دیوخانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کے متعلق ہماری گفتگو۔ یہاں پر ابتدا میں جیسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب بے بس ہو کے کہتے، جناب عاجز آ کے کہتے کہ جس نسخہ کی اجازت ملی شاید اس میں ناد علی نہ ہو، شاید اس میں تحریف نہ کی گئی ہو۔ لیتا لعلہ سے جناب نے کام لیا۔ جناب کو چاہیے تھا کہ جناب اس وقت خود کو جس منصب پر فیض سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بٹھا رکھا ہے امام المناظرینی کے منصب پر، جناب کو چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بڑی ویڈیوز مختلف پارٹ میں بنانے کی بجائے صرف ایک نسخہ ایسا دکھا دیتے، ایک نسخہ ایسا پیش کر دیتے جس میں ناد علی اور دعائے سیفی نہ ہو، صرف ایک نسخہ، بات ہی ختم کر دیتے۔ ادھر ادھر باتیں کرنے کی بجائے کہ جی ممکن ہے اس میں تعریف نہ ہو، ممکن ہے ناد علی نہ ہو۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب پہ قرض ہے، ایک نسخہ ہمیں ایسا دکھائیں، ایک حوالہ ایسا پیش کر دیں شاہ صاحب کی کتب سے کہ جس میں شاہ صاحب نے ناد علی اور دعائے سیفی سے انکار کیا ہو۔ صرف ایک حوالہ، یہ انتظار رہے گا جناب نجیب دیوخانی صاحب سے۔ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرح عوام بھی جاہل اور بے وقوف ہے؟ عوام کے پاس کتابیں نہیں ہیں؟